آپ سے درخواست ہے کہ پلیز اس پر غور کیجیے. ہم کو کسی نے انصاف نہیں دیا. بڑے ہی درد کے ساتھ، کرب کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، افسوس کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ میں لٹتے رہا لیکن وقت کے حکمرانوں نے مجھ کو لوٹا ہی نہیں بلکہ مجھے تباہ برباد کیا اور کبھی بھی میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. لیکن آج میں یہاں کھڑے ہو کر امید کرتا ہوں، توقع کرتا ہوں، سیکولر ذہن رکھنے والا چیف منسٹر، مسلمانوں سے ہمدردی رکھنے والا چیف منسٹر ضرور ہمارے ساتھ انصاف کرے گا اور اوقافی جائیدادوں کا نہ صرف تحفظ کرے گا بلکہ ان جائیدادوں کو وقف بورڈ کے حوالے کرے گا. آندھرا پردیش اسمبلی میں بھی یہ مطالبہ کرتا رہا کہ عوام معصوم ہے، وہ معصومیت میں لے لی. بیچنے والے بیچ گئے، پیسے کمانے والے کما لیے، گورنمنٹ کی زمین بیچ دی، وہ تو بیچ کر جیب بھر کر پیسہ لے کر چلے گئے اور وہاں پہ رہ گیا تو وہ غریب جو اپنی زندگی بھر کی محنت اور پونجی سے بنائی گئی اور گھر کو وہاں پر لے کر وہ رہ گیا. اور اگر اس بل کے پاس ہونے کے بعد وہ نوٹرائز ڈاکیومنٹ رکھنے والا گھر کا مالک اگر اپنا گھر نہیں بیچ سکے گا، غریب اپنا گھر کب بیچتا ہے؟ جب بیٹی جوان ہوتی ہے یا بچہ جوان ہوتا ہے، بیٹی کی شادی کا وقت آتا ہے یا بچے کی پڑھائی کا وقت آتا ہے تو اس وقت بیچتا ہے. تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے. میں امید کروں گا کہ چیف منسٹر صاحب اس کے اوپر بھی سنجیدگی سے غور کریں گے. Ahead on the discussion, sir. میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر میں یہاں کھڑے رہ کر اس بل کا استقبال کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ 95% لوگ کو فائدہ ہوگا اس سے اور وقت کی ضرورت تھی یہ، لیکن یہ بھی ایک بات حقیقت ہے، اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد سے لے کر آج تک سب سے زیادہ اگر زمینات گئی ہیں کسی کی تو میں یہ کہوں گا کہ مسلمانوں کی گئی. مسلسل آزادی سے لے کر آج تک کئی قانون بنتے گئے. ایک وقت جاگیر ایبولیشن ایکٹ آیا، اس میں کئی جاگیریں اور منصبیں چلی گئیں اور کل تک جو جاگیردار تھا صبح کے سورج کے نکلنے پر وہ غریب ہو گیا، اس کی زمینات چلی گئیں، محلات ویران ہو گئے اور پریشان حال کا شکار ہو گیا. پھر اس کے بعد انعام ایبولیشن ایکٹ آیا اور انعام ایبولیشن ایکٹ کے ذریعے وہ انعامی زمینات جو دی گئی تھی انعامداروں کو یا جاگیرداروں کو، وہ زمینیں چھین لی گئی. اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو 1000 یا 2000 نہیں بلکہ لاکھوں ایکڑ زمینات چلی گئی تھیں. لیکن وہیں پر بھی نقصان رکا نہیں، ضرب لگنا ختم نہیں ہوا. اربن ایگریکلچرل سیلنگ ایکٹ آیا، اس میں کئی زمینات گئیں. پھر اربن لینڈ سیلنگ ایکٹ آیا، کئی زمینات اس میں بھی گئیں. اور پھر اس کے بعد اگر حکومت نے پھر سپریم کورٹ میں مسئلہ آ گیا انعام اور جاگیر ایبولیشن ایکٹ کے خلاف. سر میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ لیٹ این ٹی راما راؤ صاحب جب چیف منسٹر تھے اس وقت بھی جاگیر اور انعام ایبولیشن ایکٹ کے اوپر سپریم کورٹ میں جب یہ معاملہ گیا تھا تو سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آیا اور اس فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ انعام ایبولیشن ایکٹ میں سارے انعام لینڈ نہیں جائیں گے. انسٹیٹیوشنل انعام اور انسٹیٹیوشنل جاگیر ول بی ایگزمپٹڈ. یہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا تھا اور میرے پاس یہ ٹیننسی لا ان آندھرا پردیش کی کتاب بھی ہے. اس میں بھی کلیئرلی اس میں لکھا گیا کہ حیدرآباد ایبولیشن آف جاگیر رولز میں بھی صاف واضح لکھایا گیا ہے کہ انڈومنٹ کے ہو یا وقف کے ہو،
institutional waqf were exempted from this act. लेकिन उसके बाद भी बरसा बरस से हम देखते आए हैं कि वो इनामी लैंड जो किसी दरगाह के थे, वो इनामी लैंड जो किसी मंदिर के थे, उनको गवर्नमेंट लैंड कह के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में लिया गया और फिर बाद में यह कहा गया कि नहीं, इन इनाम और ये जागीर का जो लैंड है इसका कंपनसेशन दे दिया गया है। लेकिन कई मामलात में वो कंपनसेशन देने का रिकॉर्ड नहीं आया। मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगा कि जब वायस राजशेखर रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर थे तो मैंने उठकर आंध्र प्रदेश की असेंबली में सख्त एहतजाज किया था कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो जमीन दी गई है उसमें 3000 एकड़ जमीन हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी की दरगाह की जमीन है। उस वक्त के रेवेन्यू मिनिस्टर धर्मना प्रसाद राव साहब ने उठकर मुझसे कहा कि आई वांट टू करेक्ट एंड से दैट कि मिस्टर ओवैसी, दिस लैंड डजंट बिलोंग टू दरगाह, इट इज नॉट वक्फ। फिर उसके बाद बहस हुई और उन्होंने कहा कि हम ये जमीन के कंपनसेशन का अमाउंट दिए हैं, ये जमीन वक्फ की नहीं थी, ये जमीन निजाम की थी। सर उसके बाद में हाउस कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड सर, एंड देन इन द हाउस कमेटी the Nizam Trust people and Nizam family was called upon in the House Committee in Assembly, sir. And also the Waqf people were called up, and also the Revenue Department was called. And in that, after long deliberation and arguments, finally it was decided that if this land was acquired by the government and compensation has been paid, so it was decided that the Revenue Department and Government Treasury should submit the challan and the receipt of amount paid to the Nizam. One. The second question was asked from the Nizam Trust and the Nizam family people, does this land belong to you? On record in the House Committee, the Nizam family and the Nizam GPA came and said that this land doesn't belong to us, it is not in Blue Book, it is the land of Waqf and is the land of Dargah. We do not have any claim on it, nor we have ever given or requested for any claim, nor we received any amount. तो उसके बाद में सर डिसाइड हुआ, फिर ये गड़बड़ हुई, and then it was decided कि again कि they will search for it. Sir, if any amount is gone from the government treasury, there has to have an order, there has to have a चालान. नहीं था, कुछ भी नहीं था, इस तरीके से यहां की जमीन गई। और एक अगर मिसाल दूं मैं आपको, तो हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह 1600 चिल्लर एकड़ जमीन। आप खुद गौर करिए स्पीकर साहब, जब तेलंगाना एजिटेशन के लिए तेलंगाना राष्ट्र समिति जिद्दोजहद कर रही थी अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए, तो उस वक्त टीआरएस ने ऐवान असेंबली में मेरे साथ खड़े रहकर एहतजाज किया था कि हां अकबर साहब सही बोल रहे हैं, यह वक्फ की जायदाद है, तेलंगाना के वक्फ की जायदाद है, कहकर हम लड़े। और उसके बाद कोर्ट में भी गए, कोर्ट से भी ऑर्डर लेकर आए। लेकिन आज आप बताइए कि 1600 चिल्लर जमीन पर जहां पे आईएसबी है, माइक्रोसॉफ्ट है, ईमार को दी गई, विप्रो है, और सारी जमीनात चली गई। फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने अली साद आशुर खाना, सर फ्रॉम दिस हाउस, एंड देन आई वेंट टू द कोर्ट एंड गॉट एन ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन ऑफ पट्टाज। पट्टा को कैंसिल करने के बाद भी उसमें एंट्री हुई। तो सर मैं बताना यह चाहता हूं कि मुसलमानों ने अपनी जमीनात को खोया है जागीर एबॉलिशन एक्ट में, इनाम एबॉलिशन एक्ट में, और उसके बाद हमने अपनी जमीन अर्बन लैंड सीलिंग में खोई है, हमने अपनी जमीन खोई है तो एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट में, और उसके बाद भी सिलसिला जारी रहा और आज भी जारी है। मैं कहूंगा कि जितने भी औकाफी जमीनात हैं वो या तो कोई कब्जा कर ले रहा है, कोई रजिस्ट्रेशन कर ले रहा है, या फिर उस पर गवर्नमेंट पट्टे दे देती है, या उसको असाइन लैंड कहकर गरीब गुरबा में गरीबों में बांट देती है। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से यह मुतालबा करूंगा कि आपने अपने बिल में यह प्रोविजन लाया है कि गवर्नमेंट लैंड्स को रजिस्टर नहीं किया जाएगा, तो इसमें आप एक इजाफा कीजिए कि वो लैंड्स जो टेंपल के
ہیں وہ لینڈ جو اینڈومنٹ کے ہیں، وہ لینڈ جو درگاہ کے ہیں، وہ لینڈ جو مسجد کے ہیں، وہ لینڈ جو وقف ہیں، ان کا گزیٹ جاری ہوا ہے تو ان لینڈز کو بھی رجسٹریشن نہیں کیا جائے گا. تو ہم سمجھیں گے کہ واقعے میں ہمارے ساتھ جو 70 برس سے جو ناانصافی ہوتی آ رہی ہے، وہ اس بل کے ذریعے ہم کو کچھ انصاف ملے گا. ہم امید کریں گے کہ انصاف ملے گا. اگر نہیں پھر وہی قانون بن جائے گا، تو پھر نیا قانون بننے کے بعد بھی ہم کو کچھ نہیں ملے گا. تو یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 77,000 acres of land has been identified in first survey, and the entire extent of land has been reconciled with the Revenue Department. After reconciliation of the revenue records, gazette was issued. In spite of gazette being there alive, not being challenged for the last 50 years, 30 years, 20 years, are the land grabbers are encroaching upon the land, or the government is claiming that land to be theirs. So it is a very sad state of affairs, sir. I am taking this opportunity and speaking on the subject by welcoming the decision of bringing in this new law, which I would be supporting, my party would be supporting. But at the same time, I expect some justice to the waqf lands. جو انجسٹ، جو مسلسل جو ناانصافی کی گئی، اس پہ انصاف کی پکار لگائے میں آج یہاں کھڑا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ ہاں اس بل کے ذریعے مجھے میری اوقافی جائیدادوں پر کوئی انصاف ملے گا. سر، in your constituency, sir, in your district in Nalgonda, sir, بڑے پہاڑ درگاہ is there. Yes, sir. تو وہ صاحب اس درگاہ کے 500 ایکڑ ہے صاحب وقف لینڈ، آج فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے. فارسٹ ڈپارٹمنٹ سے وہاں ہے، درگاہ کو جانے کے لیے فارسٹ والے ایک راستہ دے دیے بس. تو یو کین جسٹ امیجن سر کہ فارسٹ کے لوگ کلیم کرتے ہیں یہ ہماری زمین ہے. ایک زمانے میں اے پی آئی آئی سی تھی، اے پی آئی آئی سی نے یہ پورے زمینات پورے دیے تھے. یہ گچھی بولی منی کنڈا جاگیر ہے. یہ منی کنڈا جاگیر کس کی؟ درگاہ حضرت حسین شاہ والی رحمت اللہ علیہ کی. چنگی چرلا میں سر، چنگی چرلا میں بھی 1200 ایکڑ زمین ہے. حضرت شاہ راجو خطار رحمت اللہ علیہ کی درگاہ مہیشورم میں 500 چلر ایکڑ اراضی ہے صاحب. مہیشورم میں پٹا ہم کینسل کرے سر. جب ہم ہاؤس کمیٹی لے کر گئے مہیشورم پر تو پٹے داروں نے پتھروں سے مارا، سارے ممبرز چلے گئے صاحب. پولیس پروٹیکشن بھی نہیں تھا، میں اکیلے ٹھہرے رہا وہاں پر، اور وہاں پہ جا کے ہم نے ریونیو ڈپارٹمنٹ کو لے جا کر پوزیشن لیے. آج وہ زمین بھی ویسی. علی سعد عاشور خانہ سر 77,000 ایکڑ سر. سیکنڈ سروے واز ڈن آن ڈیمانڈ آف MIM. پھر سیکنڈ سروے میں 3,000 ایکڑ آئیڈینٹیفائڈ. 3,000 ایکڑ آئیڈینٹیفائی ہونے کے بعد میں ریکنسیلیشن نہیں ہوا. تو یہ ایک اہم میں کہوں گا بہت اہم مدعا ہے، اہم مسئلہ ہے. میری آپ سے درخواست ہے کہ پلیز اس پر غور کیجئے. ہم کو کسی نے انصاف نہیں دیا. بڑے ہی درد کے ساتھ، کرب کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، افسوس کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ میں لٹتے رہا، لیکن وقت کے حکمرانوں نے مجھ کو لوٹا ہی نہیں بلکہ مجھے تباہ برباد کیا، اور کبھی بھی میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. لیکن آج میں یہاں کھڑے ہو کر امید کرتا ہوں، توقع کرتا ہوں، سیکولر ذہن رکھنے والا چیف منسٹر، مسلمانوں سے ہمدردی رکھنے والا چیف منسٹر ضرور ہمارے ساتھ انصاف کرے گا، اور اوقافی جائیدادوں کا نہ صرف تحفظ کرے گا بلکہ ان جائیدادوں کو وقف بورڈ کے حوالے کرے گا.